حضرت معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنایا، ان کا یہ اقدام درست تھا؟ کیا یزید اس قابل تھا؟ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو 4.5 سال پہ ہے، 1 انچ زمین بھی فتح نہیں۔ آپس میں خانہ جنگیاں کس نے کروائیں؟ یہود نے۔ اسلام کا لبادہ اوڑا، داخل ہوئے، آپس میں لڑوا دیا، بند ہو گئی فتوحات۔ حضرت معاویہ آئے، صلح ہوئی حضرت حسن کے ساتھ، 22 سال حضرت معاویہ نے خلافت کی اور کابل تک پہنچ گئے، فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب حضرت معاویہ نے سوچا، صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ کی وفات کے بعد اگر آپ نے یہ مسئلہ حل نہ کیا تو منافق جو ہیں، یہودی جو ہیں، وہ دوبارہ سر اٹھائیں گے، خلافت کے مسئلے پر وہ مسلمانوں کو لڑا دیں گے۔ آپ اپنی زندگی میں حل نکالیں۔ سنو، آج سے پہلے آپ نے یہ بات نہیں سنی تو خدا کے لیے سنو اور پلے باندھو۔ حضرت معاویہ کو یزید کو ولی عہد بنانے کا مشورہ سب سے پہلے جس صحابی نے دیا تھا اس کا نام ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ۔ کیا نام ہے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی۔ یہ ان 1400 صحابہ میں شامل ہیں جن کو میرے رب نے قرآن میں کہا ہے کہ جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ یہ ان میں شامل ہے مغیرہ بن شعبہ۔ ہمارے ملک کے ایک نامور عالم دین نے ایک بات لکھی، بڑی افسوسناک، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یزید کو ولی عہد بنانے کا مشورہ ایک بزرگ نے، لفظ سنو، ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کو اپنے مفاد کے لیے دیا تھا۔ مشورہ دینے والے کا بھی مفاد تھا کہ میں گورنر رہا، اور جس کو مشورہ دیا اس کا بھی مفاد تھا کہ بیٹا ولی عہد بن جائے۔ یہ اس بزرگ نے لکھا۔ ہم صحابہ کے متعلق یہ بات سوچو نہیں سکتے، صحابہ اور ذاتی مفاد نہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا یہ مشورہ تھا کہ آپ کی وفات کے بعد پھر فتنے سر نہ اٹھائیں، ابھی سے آپ اس کا تدارک کر کے جائیں۔ حضرت معاویہ نہیں مانے۔ حضرت معاویہ نے بڑھاپے کی حالت میں سفر کیا، مکہ، مدینہ، صحابہ تک پہنچے، مشورہ لیا، رائے لی۔ 5 آدمیوں کے سوا سب نے یزید کی ولی عہدی کو قبول کیا، صرف 5 آدمی جنہوں نے نہیں مانا۔ ایک بات آج میں کہنے لگا ہوں، جو آپ میں سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاریخ دان ہیں، یہ واقعہ پڑھتے رہتے ہیں، وہ زیادہ محظوظ ہوں گے۔ ان 5 آدمیوں نے جو مخالفت کی، یزید کی شخصیت کی وجہ سے نہیں کی کہ یہ زانی ہے، نہ شرابی ہے، اہل نہیں، نہ، اس وجہ سے کی کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، یہ موروثی طریقہ ٹھیک نہیں، اس وجہ سے مخالفت۔ یزید کی شخصیت پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، اعتراض اس طریقہ کار پہ تھا۔ میں آج اس پر اعتراض کروں تو مجھے حق پہنچتا ہے، میں کروں اہل سنت کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ تمہیں کس نے حق دی ہے؟ تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگتی؟ تمہارے ہاں تو امامت ہے ہی موروثی۔ میں نے کہا تھا نا کہ اہل سنت سمجھتے نہیں اشاروں کو۔ تمہارے ہاں تو امامت ہے ہی موروثی۔ حضرت علی، ان کا بیٹا، 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 11واں بیٹا، 11ویں دی اولاد کوئی نہیں تے 12واں غارج۔ تمہیں کیا اعتراض کا حق پہنچتا ہے؟
تمہارے ہاں تو باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، تمہارے ہاں تو ہے ہی موروثی۔ میں اعتراض کروں تو مجھے حق پہنچتا ہے، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ یہ موروثیت ہے۔ تمہارے ہاں تو ہے ہی موروثیت، ہمارے ہاں۔ اور ایک اور بات، میں نے کہا نا کہ میرے اشارے، یار میں بعض اوقات بڑا اشارہ کرتا ہوں، آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ میں پاکستان کے پیروں کو، پیر گدیاں والے، گدی والے، مدرسوں کے محتمم، مسجدوں کے خطیب، میں انہیں کہنا چاہتا ہوں معاویہ نو دعاواں دیو تہاڈا راہ کھول گیا۔ پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو۔ یہ جتنی گدیاں ہیں، باپ کے بعد، بیٹے کے بعد، ان کا کوئی مرید گدی پہ نہیں آتا، چاہے جتنا بھی نیک ہو، بیٹا جتنا نالائق ہو وہی آئے گا۔ مدرسے کا محتمم، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا، مسجد کا خطیب، اس کا بیٹا۔ تو ساتھ معاویہ نو دعاواں دیو، تمہیں اعتراض کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ حضرت معاویہ نے بڑے تدبر سے کام لیا تھا۔ آنے والا جو اختلاف کا راستہ تھا، معاویہ نے اس راستے کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔